السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے توبہ اور استغفار کی فضیلت۔ میرے بھائیو، آئے دن ہم لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ گناہوں کی صفائی کے لیے، گناہوں کے ازالے کے لیے، پاپ کی صفائی کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے توبہ اور استغفار کا بڑا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے اپنے بندوں پر جہاں بہت سارے احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ اور استغفار کا موقع دیا ہے۔ رب نے اپنے بندوں پر دیا کیا ہے، رب کا یہ بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنو، ایمان والو، توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتہ ہی چلا کہ توبہ کرنے سے، گناہوں کی معافی کی طلب ہو رب سے، اور بندہ سچی توبہ کرے تو یقیناً کامیابی ملے گی۔ اور ہم انسان گناہ تو کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو بوجھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، گناہوں کو ہلکا سمجھ کر کے اسے دور کر دیتے ہیں، یعنی توبہ کی توفیق بھی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم گناہوں کو بڑا سمجھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر گناہوں کا صدور ہو جائے، ہم سے غلطیاں ہو جائے، تو ہم بلا تاخیر توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ اگر بندہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا، سورہ تحریم آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے مومنو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب میں گناہوں کو نہ لوٹاؤں گا، دوبارہ گناہ نہ کروں گا، اور پھر اپنے اندر اصلاح پیدا کرے، تبدیلی لائے۔ تو اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب ہی تمہارے رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بہتے ہوئے باغات یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ میرے بھائیو، پتہ چلا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے خود ہی حکم دیا ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے، رب کا یہ آدیش ہے کہ توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 ہے۔ دیکھیں، مومن انسان جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب انسان گناہ کر لیتا ہے، برائی ان سے ہو جاتی ہے، یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکروا انفسهم، اللہ کو یاد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، مومن آدمی، ایمان والے اپنے گناہوں پہ اڑتے نہیں، بار بار اسی گناہوں کو نہیں دوہراتے۔ توبہ کیا پھر گناہ کر لیے، توبہ کیا پھر گناہ کر لیے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم گناہوں سے بچیں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی 2702 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔
لوگوں توبہ کرو. میں بھی 100 بار توبہ کرتا ہوں. کون؟ اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب نے معاف کر رکھا ہے. میرے بھائیوں بلکہ آپ توبہ استغفار کریں گے تو بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میرے بھائیو اندازہ لگائیں, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی چاہو, گناہ ہوتا ہے, رب سے توبہ استغفار کرو. اللہ بخشنے والا ہے, بڑا بخشنے والا ہے, غفار ہے. توبہ کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش کا نزول فرمائے, موسلا دھار بارش. یہ توبہ کی برکت ہے. توبہ کریں گے, اللہ سے گناہوں کی معافی چاہیں گے تو جانتے کیا ہے, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی دے گا, روپیے پیسے بھی دے گا, ریال اور ڈالر دے گا. سچی توبہ ہو تو اللہ آپ کو غنی بنائے گا, مالدار بنائے گا. سچی توبہ ہو تو اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا, بچے بچیاں بھی دے گا, بیٹے بیٹیاں بھی دے گا. درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے آپ طلب کریں, اللہ سے مانگیں اور گناہوں سے توبہ کریں, اللہ صاحب اولاد بنائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا. تو یہ سارے فوائد ہیں توبہ اور استغفار کے. پھر بھی ہم توبہ, بہت سارے بھائی کہتے بھائی توبہ کر لیں گے پھر گناہوں کی جو لذت ہے وہ ہم نہیں پائیں گے. آج موبائل ہے, موبائل میں انسان طرح طرح سے گناہ کرتا ہے, لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل کمبلوں میں چھپ چھپ کر کے انسان گناہ کرتا ہے, اور پھر گناہوں کا اظہار بھی کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی میں نے فلاں گناہ کیا ہے, رات میں فلاں فلاں چیز دیکھا ہے, تم بھی ایسا کرو, تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے. نعوذ باللہ, گناہوں کی اشاعت, گناہوں کا پرچار پرسار, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معروف قول, کہتے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. کہتے ہیں مومن آدمی گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کہیں پہاڑ ہم پہ نہ گر جائے اور ہم ہلاک ہو جائیں. ایسے مومن آدمی گناہوں کو دیکھتا ہے. جبکہ جو فاجر اور فاسق ہوتا ہے, وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ. میرے بھائیو اندازہ لگائیں, جو فاجر اور فاسق انسان ہوتا ہے وہ گناہوں کو دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی جو ناک پہ بیٹھ جائے اور پھر ہاتھ کا اشارہ کرے اور پھر مکھی اڑ جائے, یعنی اتنا ہلکا انسان گناہوں کو دیکھ رہا ہے. اور آج ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نا امید نہ ہو. گناہوں کی کثرت ہو جائے تو بچپن سے اب تک گناہوں میں لت پت ہیں, ڈوبے ہوئے, کن کن گناہوں سے ہم توبہ کریں؟ نہیں میرے بھائیوں, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. سورہ زمر آیت نمبر 53 ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو, جنہوں نے گناہ کر کے, پاپ کر کے, برائیاں کر کے آپ نے آپ پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میرے بھائیو گناہ, آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنا سارا گناہ ہو چکا ہے, سر سے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے, کن کن گناہوں سے ہم توبہ استغفار کریں, کن کن گناہوں سے ہم معافی مانگیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے گناہوں کو رب معاف کر دے گا. اس لیے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے رحمت الہی سے. اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, کہ جو انسان برا عمل کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, گناہ کر کے اور پھر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, تو ایسا انسان اللہ کو غفور رحیم پائے گا, بخشنے والا اور اپنے حال پر رحم کرنے والا پائے گا. یہ چند باتیں توبہ استغفار کی فضیلت کے تعلق سے کہی گئی ہیں. انشاءاللہ مفید باتیں ہم سب کے لیے رہیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں, ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے بلا تاخیر توبہ استغفار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.